قانون مفرد اعضا، طب ثابت، طب یونانی اور حقیقی طب کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ آپ کو طب اور صحت کے بارے میں ہمارے آنے والی مفید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ ہماری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نظر کی کمزوری وقت سے پہلے۔ ابھی اتنی عمر بھی نہیں ہوتی لیکن عمر سے پہلے ہی آج کل نظر کی کمزوری ہو رہی ہے۔ بہت سارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی وہ نظر کی کمزوری کا شکار نظر آتے ہیں۔ ایلوپیتھی کے اندر چونکہ اس کا کوئی پرماننٹ علاج نہیں ہے، وہ صرف اینک لگا دیتے ہیں، گلاسز لگا دیتے ہیں جس سے ٹیمپرری طور پر وہ نظر کی کمزوری جو ہے وہیں پر ہی رک جاتی ہے، اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ کیونکہ ایلوپیتھی نے بہت زیادہ ترقی کی ہے، ان کے پاس بہت زیادہ وسائل ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ ٹیکنالوجی ہے، لیکن ان کا علاج کا جو طریقہ کار ہے وہ صرف مرض کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی مرض ہے اس کو وہ وہاں پر ہی روک دیتے ہیں، کنٹرول کر دیتے ہیں، ختم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بیچارے نظر کی کمزوری کے مریض جو ہے وہ سالہ سال ساری زندگی اس نظر کی کمزوری کا وہ شکار ہو جاتے ہیں اور وہ گلاسز موٹے موٹے لگا دیتے ہیں جس سے وقتی طور پر ان کی نظر رک جاتی ہے، لیکن بعد میں جو ہے وہ آہستہ آہستہ نظر کمزور ہوتی بیچارے وہ بینائی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو آج اس پہ ہم بات کریں گے کہ یہ نظر کی کمزوری کیوں ہو جاتی ہے۔ دراصل آج کل جو ہم غذائیں استعمال کر رہے ہیں وہ زیادہ تر خشک استعمال کر رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو رطوبات میسر ہوتی ہے آنکھوں کو وہ خشک ہو جاتی ہے، اور ایسی غذائیں جو نظر کو تیز کرتی ہیں جس سے ہماری بینائی وہ تیز ہوتی ہے، وہ غذائیں ہم استعمال نہیں کرتے۔ آج کل فاسٹ فوڈ کا دور ہے، پیزا، برگر اور سموسے، پھر تلی ہوئی چیزیں، تو ان چیزیں کھانے کی وجہ سے، خشک چیزیں کھانے کی وجہ سے، چائے ہے، دہی ہے، لسی ہے، آلو، مٹر، گوبھی، بینگن، یہ جتنی بھی 2 نمبر عضلاتی اعصابی غذائیں ہیں نظر کو کمزور کر دیتی ہیں۔ تو زیادہ تر جو نظر کمزور ہوتی ہے وہ ایک تو عضلاتی اعصابی تحریک میں ہوتی ہے اور دوسری جو ہے وہ اعصابی عضلاتی تحریک میں حرارت کی کمی کی وجہ سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسا معجون بتاتا ہوں جس کو بچہ ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، خواتین ہے، سب اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور بہت ہی شاندار اس کا رزلٹ ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے علاوہ اس کے جو فوائد ہیں وہ دماغ کو سکون دینا، دماغ کو تیز کرنا، گہری نیند لانا، دماغ سے بوجھ ہٹانا، دماغ سے پریشر ہٹانا، وہاں سے برڈن ہٹانا، یہ اس کے فوائد ہیں۔ تو اس میں آپ نے لینا کیا ہے، ایک آپ لے لیں حلیلہ سیاہ، یہ آپ 25 گرام لے لیں۔ کالی مرچ آپ لے لیں 8 گرام،
سونٹ آپ لے لیں 5 گرام، گل سرخ آپ لے لیں 5 گرام، برچ پتے یہ لے لیں آپ 5 گرام، کندر لے لیں آپ 15 گرام، اور تباشیر لے لیں آپ 15 گرام، حلیلہ زرد لے لیں آپ، اس کا چھلکا لے لیں 15 گرام، پھر سندن سفید لے لیں 10 گرام لے لیں، اور تخم کاسنی یہ آپ 10 گرام لے لیں۔ تو کوئی بھی دوائی بنانے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی کوالٹی، اچھی کوالٹی، اچھی چیز آپ نے لینی ہے۔ ان کو آپ نے الگ الگ ان کی گٹھلیاں وغیرہ نکال کے آپ نے الگ الگ ان کو اچھے طریقے سے پیس لینا ہے، پھر ان کا وزن کریں اور اس مقدار کے مطابق آپ ان کو آپس میں مکس کر لیں۔ مکس کر کے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ مربع حریر لے لینا ہے، اس کا جو شیرہ ہے وہ 3 گنا، جتنا بھی اس کا وزن ہو اس سے 3 گنا شیرہ اس کے اندر ملا کے آپ نے اس کا معجون بنا لینا ہے۔ تو معجون استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آدھی چمچ آپ لے لیں صبح کو، آدھی چمچ آپ لے لیں دوپہر کو، آدھی چمچ آپ لے لیں رات کو، تازہ پانی کے ساتھ لے لیں۔ تو انشاءاللہ یہ آپ استعمال کریں، مہینہ 2 مہینہ استعمال کریں، اس سے اللہ کے فضل کرم سے آپ کی جو نظر کی کمزوری ہے وہ دور ہو جائے گی۔ جو آپ کی نظر کے اندر جو دھندلاہٹ ہو جاتی ہے موبائل دیکھنے سے، کمپیوٹر دیکھنے سے یا تیز روشنی دیکھنے سے، تو وہ بھی انشاءاللہ اس سے دور ہو جائے گی۔ تو اگر آپ کے پاس مربع حریر نہ ہو تو اس کے اندر آپ شہد بھی ملا سکتے ہیں، لیکن دیسی خالص شہد ہونا چاہیے، بازاری شہد نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کو آپ استعمال کریں، اپنے مطب میں بنا کے رکھیں، اپنے مریضوں کو استعمال کروائیں، بہت اچھی اس کی رزلٹ ہے۔ غدی اعصابی مزاج کا یہ نسخہ ہے، گرم تر مزاج کا نسخہ ہے، عضلاتی مزاج والوں کے لیے یہ بہت شاندار رزلٹ رکھتا ہے، اس کے لیے تمام مسائل کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ آپ بکری کا دودھ لازماً، تو اس نسخے کے ساتھ آپ بکری کا دودھ استعمال کریں اور بادام استعمال کریں، اور بکرے کے گوشت کی جو ہے وہ کالی مرچ میں بنا کے اس شوربے والا وہ استعمال کریں، مولی کو استعمال کریں۔ تو انشاءاللہ اس کے آپ کو بہت اچھے نتائج ملیں گے، بہت اچھی رزلٹ ملے گی، اور اس کو آپ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ بچے جو ہے وہ ان کی وزن کے حساب سے، ان کی عمر کے حساب سے اس کی آپ مقدار ان کو آپ دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر مریض جو ہے وہ شوگر کا ہے تو وہ بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس میں آپ نے دیسی شہد ملانا ہے۔ حریر کا جو شیرہ ہے وہ آپ نے نہیں ملانا، دیسی شہد آپ نے ملانا۔ اگر بلڈ پریشر کا مریض ہے تو وہ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اس طرح کوئی بھی اگر مسئلہ ہے تو اس کی پھر درست تشخیص کروا کے پھر آپ یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ نسخہ نہیں بنا سکتے تو میرے پاس بھی یہ نسخہ مل جائے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔